السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی الفرقان المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر سے آپ سے ملاقات ہو گئی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس وقت جو حالات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قہر سے نکالے، اللہ تعالیٰ ہمیں کورونا وائرس کی بیماری، اس وبا کن بیماری سے بچائے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں سلامت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ پروگرام آج پھر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یوٹیوب چینل اسلام وے آف سکسیس منعقد کر رہا ہے، اور آج جو اس پروگرام کا عنوان ہے وہ ہے کہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کم عمر ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، ہر کوئی انسان، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس میں انوالو ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں ڈرگ ایڈکشن کی، جو اس وقت مسلمان، چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو یا انجیکشن یوز کر کے یا باقی ذرائعوں کے ذریعے اس میں انوالو ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر شیخ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم شیخ صاحب کو اس پروگرام میں استقبال کریں گے۔ جو آج ہمارے اس پروگرام کے خصوصی مہمان ہیں وہ ہے الکلیۃ السلفیہ کے اسسٹنٹ پروفیسر، یعنی سلفیہ کالج سری نگر کے پروفیسر استاد شیخ بلال بن عبداللہ السلفی حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آج جو ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا یعنی ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں، آج کے نوجوان ان خطرناک گناہوں میں مبتلا ہے، اس کے کیا اسباب ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ بے شمار حمد، ثنا، شکر، تعریف کے لائق ہیں جو معبود برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہیں۔ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے رہبر اعظم ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ جیسے کہ جبران صاحب آپ نے فرمایا، آج کی اس ملاقات کا، اس پروگرام کا جو ٹائٹل ہے، اس عظیم پروگرام کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ڈرگ ایڈکشن، اسباب اور سبب۔ آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے پہلا جو سوال کیا ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں ڈرگ ایڈکشن کے، یعنی شراب نوشی، سگریٹ نوشی، چرس، براؤن شوگر اور باقی جو نشیلی انجیکشنز ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں جو بڑا سبب ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی سے دوری، اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہونا، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ جس شخص میں یا جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، تقوی ہو، اللہ کی خشیت ہو، وہ کبھی ان مذکورہ ڈرگز کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے جو بڑا وجہ ہے، بڑا سبب ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دوری، نمبر ایک۔ نمبر دوسرا جو بڑی وجہ ہے وہ علم کا فقدان ہے، علم کا فقدان۔ اسی طرح ان اسباب میں سے ایک سبب ہے، بڑا سبب، وہ ہے غفلت، ہماری غفلت، والدین کی غفلت، ذمہ داروں کی غفلت۔ المیہ یہ ہے، اکثر والدین آج وہ اپنی اولاد سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، وہ اپنے اولاد کو اپنے کاموں پر چھوڑتے ہیں، نتیجتاً وہ مختلف ڈرگز میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے وہ ہے والدین کی غفلت، ذمہ داروں کی غفلت۔ اسی طرح ان اسباب میں سے ایک سبب ہے وہ ہے بیکاری، یعنی وقت کو ضائع کرنا،
جتنا آدمی بیکار ہوگا اتنا وہ ڈرگ ایڈکشن میں ڈرگز میں مبتلا ہوتا ہے. اسی طرح ایک بہت بڑا سبب ہے وہ ہے عشق معشوقی, افیئر جس کو ہم کہتے ہیں. ایک لڑکے کا, ایک جوان کا کسی غیر لڑکی کے ساتھ یا غیر عورت کے ساتھ تعلق رکھنا, ناجائز تعلق رکھنا, یہ بھی ایک سبب ہے. اکثر نوجوان جو اس لعنت میں مبتلا ہوتے ہیں, عشق اور معشوقی کی لعنت میں, جس کو ہم افیئرز کہتے ہیں, ریلیشن کہتے ہیں, وہ پھر ڈرگ ایڈکشن کے شکار ہوتے ہیں. وہ مختلف نشوں میں وہ پھر مبتلا ہوتے ہیں. بعض نوجوان وہ اس ناجائز کام میں, حرام کام میں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ اپنی طرح سے ناکام ہوتے ہیں. پھر وہ مختلف ڈرگز میں مبتلا ہوتے ہیں, کبھی شراب نوشی, کبھی سگریٹ نوشی, کبھی چرس. یہ کچھ اسباب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اس کے بغیر بھی بہت سارے اسباب ہیں اس کے. زادک اللہ علمک یا شیخ. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ جو یہ ڈرگ ایڈکشن ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. مسلمان یا کوئی بھی جو اس میں انوالو ہوگا اس کو, چاہے وہ جسمانی طور پر ہو یا چاہے وہ دوسرے اعتبار سے ہو, اس میں بہت سارے نقصانات ہیں. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں شیخ صاحب. ان نشیلی چیزوں کا, جیسے شراب نوشی, سگریٹ نوشی, چرس, بیڑی یا تموک نوشی وغیرہ وغیرہ, ان کے بہت سارے نقصانات ہیں. بہت سارے نقصانات ہیں جس کو ہم ڈس ایڈوانٹیج کہتے ہیں. اور نقصانات عمومی طور دو طرح کے ہیں, ایک ہے دینی نقصانات اور ایک ہے دنیاوی نقصانات. ایک بڑا نقصان اس میں یہ ہے جو ان ڈرگز میں مبتلا ہوتا ہے یا ملوث ہوتا ہے, وہ اس کا جسم خراب ہوتا ہے, اس کا ذہن خراب ہوتا ہے, اور الیاذ باللہ بہت سارے لوگ اس میں مرتے بھی ہیں, اکثر لوگ اس میں مرتے بھی ہیں. یہ خودکشی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ پر رحیم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, آپ ہلاکت میں اپنے ہاتھوں کو مت ڈالو. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار, نہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دے دو, نہ آپ کسی کے لیے باعث تکلیف بنو. سب سے بڑا نقصان جو ہے اس کا ہے, بہت بڑا نقصان وہ ہے جسم کا ضائع ہونا, ذہن کا ضائع ہونا. اسی طرح اس کا جو بڑا نقصان ہے وہ ہے مال کا ضائع ہونا بھی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضول خرچی مت کرو, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. مال کا ضیاع بھی اس میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ, اللہ تعالیٰ نے آپ پر, تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, اور مال کو ضائع کرنا بھی حرام کیا ہے. وَقِيلَ قَالَ وَكَثْرَةُ السَّوَالِ, اسی طرح فضول سوال کرنا, کیا کہتے ہیں اس کو بھی حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری. اکثر جو نوجوان یا جو انسان ان ڈرگز میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, شراب نوشی, جوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رجس من عمل الشیطان, یہ ناپاکی اور شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے بچو, آپ کامیاب ہو جاؤ گے. تو کامیابی کی ضد ہے وہ ہے خسارہ. وہ تو معلوم ہوتا ہے ڈرگ ایڈکشنز, ڈرگز, شراب, چرس, سگریٹ وغیرہ وغیرہ یہ خسارے کا باعث ہے, گھاٹے کا باعث ہے. آدمی اس میں وہ دنیا اور آخرت کے وہ خسارہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما شیطان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان جو ہے انما
इन्नमा युरीदु शैतान, शैतान चाहता है आपको दूर करे अल्लाह ताला के याद से और नमाज से। फहल अंतुम मुंतहुन, क्या आप इनसे दूर रहोगे? तो मालूम होता है ड्रग एडिक्शंस, ये नशीली चीज़, ये नशावर चीज़, ये अल्लाह ताला के दीन से दूर करते हैं, नमाज से दूर करते हैं, अल्लाह ताला के ज़िक्र से दूर करते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो इसका ये भी है वो है अल्लाह ताला बचाए, वो है अल्लाह ताला की रहमत से दूरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाअन अल्लाहुल खमर, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह ताला की लानत हो शराब पर, शराब पीने वाले पर, शराब बेचने वाले पर, शराब खरीदने वाले पर, शराब चूसने वाले पर, शराब लाने वाले पर। इन तमाम, ये तकरीबन 10 होते हैं, इन तमाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। लानत का मतलब होता है अलबुदु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से दूर होना। बारकल्लाहु फीकुम या शेख। जो इसके नुकसानात थे, हमें उम्मीद है कि जो हमारे नाज़रीन किराम हैं उन्होंने गौर से सुने होंगे ये नुकसानात, और ये अपने अकारिब तक भी पहुंचाएंगे, चाहे वो उनके दोस्त हो, चाहे वो उनके हमसाया हो, चाहे कोई और हो। ये मैसेज हर मुसलमान तक, हर इंसान तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। इसके बाद जो यानी तीसरा सवाल हमारा वो है कि इसमें बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व है दूसरे एतबार से, यानी वो इसके अंदर अपना बिजनेस करते हैं। तो यानी अगर कोई मुसलमान खुद तो वो नहीं पीता, लेकिन वो दूसरों तक ये पहुंचाता है, चाहे वो माल के ज़रिए से दूसरों तक पहुंचाता हो, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो कोई और दुकानदार हो। इसमें बहुत सारे मुसलमान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो उन पर आपकी क्या मैसेज रहेगी? जिब्रान साहब और नाज़रीन किराम, शरई उसूल ये हैं, जो चीज़ हराम हो मर्द के लिए, औरत के लिए भी, उसका बेचना, उसका ख़रीदना, उसका ताउन, ये सारा हराम है। शराब जैसे पीना हराम है, जैसे कि पीना हराम है, उसका बेचना भी हराम है। जिस तरह अभी मैंने हदीस आपको बताई, शराब पीने वाले पर लानत हो, शराब बेचने वाले पर भी लानत हो, खरीदने वाले पर लानत हो, शराब का ट्रेड करने वाले पर लानत हो, शराब के वेटर पर लानत हो। ये तमाम लानत के मुस्तहक़ हैं हदीस के मुताबिक। तो जो चीज़ हराम है मर्द और औरत के लिए, दोनों के लिए हराम हो, तो उसका बेचना भी हराम है। अगरचे आदमी खुद सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन अगर वो खुद सिगरेट बेचता है तो ये हराम है। अगरचे आदमी खुद शराब नहीं पीता है, लेकिन शराब बेचता है, शराब फरोख्त करता है या शराब को सप्लाई करता है, ये हराम है। अगरचे आदमी चरस को खुद नहीं पीता है, लेकिन चरस को बेचता है, तो ये कबीरा गुनाह है, इसका बेचना हराम है। अल्लाह ताला का फरमान है ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह ताला फरमाते तुम ताउन करो नेक और तकवा के कामों में, और तुम ताउन नहीं करना गुनाह और जुल्म पर। तो गुनाह का ताउन करना भी हराम है, ये उसूल है। ताउन अलल इस्मी इस्मुन, गुनाह पर ताउन करना ये भी गुनाह है। इल्ला कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो सिर्फ एक के लिए हराम है, दूसरे के लिए नहीं हराम है। मसलन सोना पहनना, सोना पहनना ये सिर्फ मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए हराम नहीं है। तो सोने का बेचना खरीदना जायज़ है, उसका हम ट्रेड कर सकते हैं। रेशम औरत के लिए जायज़ है, मर्द के लिए हराम है, तो हम रेशम का कारोबार कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ दोनों के लिए हराम हो, जैसे शराब है, खंजीर का गोश्त है वगैरह वगैरह, ये जो दोनों के लिए हराम हो, उसका बेचना भी, उसका खरीदना भी, उसको सप्लाई करना भी, उसका ताउन करना भी, वो उसका एड्रेस बताना भी, वो सारे हराम है, बड़ा गुनाह है। माशाअल्लाह या शेख। तो आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि हम क्या तदाबीर कर ले जिससे हम बाकियों को भी बचा सके? क्या इलाज है इसका जिससे हम जो इसके अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व है, कैसे हम उनको बचा सकते हैं, और जो बाकी आने वाले न्यू जनरेशन है उसको हम कैसे बचा सकते हैं इस बड़े गुनाह से? नाज़रीन मोहतरम, ये एक अहम सवाल है। ड्रग एडिक्शन, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, ब्राउन शुगर वगैरह वगैरह, इन नशीली चीज़ों से हम किस तरह बच सकते हैं? तो सबसे बड़ा इलाज जो है वो है अल्लाह ताला का खौफ। ये हर मर्ज़ का इलाज है, और हर क्राइम से आदमी इससे बच सकता है।
فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنے نفس کو گناہ سے روکا اس کے لیے جنت ہے۔ تو سب سے بڑا علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت، اپنے رب کو پہچاننا۔ جتنا آدمی اپنے رب کو پہچانے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رب سے، اپنے مالک سے ڈرے گا، تو وہ ان کرائم سے، ان ڈرگ ایڈکشن سے یا دوسرے کرائم سے بھی بچ سکتا ہے، چاہے بھی کوئی بھی کرائم ہو۔ تو یہ ایک علاج ہے۔ دوسرا علاج ہے وہ ہے شرعی علم، دین کا علم، قرآن و سنت علی فہم سلف صالحین کا علم حاصل کرنا۔ جتنا آدمی یا جتنا نوجوان، چاہے مرد ہو عورت ہو، جتنا وہ علم کو حاصل کرے گے، شرعی علم کو حاصل کرے گے، اتنا وہ ان چیزوں سے، ان بیانت چیزوں سے، ان کیا کہتے ہیں اس کو، ان مضر چیزوں سے، ان موذی چیزوں سے دور رہے گا۔ اسی طرح علمی صحبت، علماء کرام کے ساتھ، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ مربوط رہنا، اسی طرح صالحین کے ساتھ بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صادقین میں سے رہو، سچے لوگوں میں سے رہو۔ تو صالحین کے ساتھ بیٹھنا، جس کو ہم فرینڈشپ کہتے ہیں عرف عام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب میں حدیث ہے، آدمی اپنے دین، اپنے دوست کے دین کے کریکٹر، اپنے دوست کے کریکٹر پر ہوتا ہے، دین پر ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہے وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ تو ایک نوجوان کو، میرے بیٹے کو یا میرے بھائی کو، اس کو چاہیے وہ کس کو فرینڈ بناتا ہے، وہ اس کی فرینڈشپ کو چھوڑے جو نشیلی چیزوں میں مبتلا ہو۔ تو اس کو چاہیے وہ اپنا دوست صالح کو بنائے، لا تصاحب الا تقیہ۔ تو یہ علاج اس کا ہے، وہ ہے علم ایمان صحبت۔ اسی طرح اور ایک علاج ہے، وہ ہے دینی کتب کا پڑھنا، مطالعہ کرنا، قرآن کریم کا مطالعہ کرنا، سیرت کا مطالعہ کرنا، احادیث کا مطالعہ کرنا۔ جتنا آدمی مطالعہ کرے گا اتنا وہ ان کاموں سے دور رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور علاج میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے ان چیزوں کی قباحت کو جاننا، ان کے مضر اثرات کو جاننا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ کتنے خطرناک چیز ہیں۔ واللہ اعلم۔ احسن اللہ علیکم یا شیخ وزادک اللہ علمک۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے استاد شیخ بلال بن عبداللہ السلفی کے جوابات سے مستفید ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے خصوصی مہمان سے کہ آخری پیغام کیا رہے گا امت مسلمہ کے لیے۔ میرا جو پیغام ہے امت مسلمہ سے بالخصوص نوجوانوں کے لیے بالخصوص اور بالعموم تمام امت سے، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس میں دل میں رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کے دین کو، دین اسلام جو دین رحمت ہے، دین امن ہے، دین فطرت ہے، اس کو پہچانے اور ان تمام نشیلی اشیاء سے، چاہے وہ شراب ہو، سگریٹ ہو، بیڑی ہو، تموک ہو، براؤن شوگر ہو، چرس ہو، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں سے بچے، اپنی صحت کی قدر کرے، اپنے وقت کی قدر کرے، اپنی زندگی کی قدر کرے، ان چیزوں سے قطعاً توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ کے ہاں رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرے، ان چیزوں سے قطعاً بچیے۔ یہ چیز صرف باعث ہلاکت ہیں، اس سے دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے قطعاً بچے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، جس سے غلطی ہو گئی ہے آج تک وہ ان چیزوں سے بچے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کو معافی مانگے اور آئندہ ان چیزوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت سے مالا مال کرے، اپنے دین رحمت سے مالا مال کرے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں اور ہم اپنے خصوصی مہمان اپنے استاد شیخ بلال بن عبداللہ کا بھی شکر گزار ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا خصوصی وقت ہمیں اس پروگرام کے لیے دیا۔ ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا جس کا یہی ایک مدعا اور مقصد تھا کہ ہم اس بڑے گناہ سے بچ جائے جس کے اندر ہر کوئی لگ بھگ آج انوالو ہے، ہر گھر کے اندر، چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو، چاہے وہ دوسرے بڑے گناہ ہو اس کے ریلیٹڈ، یعنی ڈرگ ایڈکشن کے ریلیٹڈ۔ اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اب یہ آپ کا
آپ کا کام ہے کہ آپ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچائے، جتنا آپ سے ہو سکے اس کو شیئر کرے، تاکہ چاہے ایک ہی آدمی تک یہ پہنچ جائے اور اس کو ہدایت ہو جائے آپ کے ذریعے سے، تو آپ کو برابر اجر مل جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کا وقت اختتام ہو گیا اور ہم اپنے خصوصی مہمان سے بھی اجازت مانگتے ہیں۔ شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی شکریہ اور ناظرین کرام کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام وے آف سکسیس پروڈکشن اس پورے ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اس عظیم چینل کو سبسکرائب کرے، اس کو دیکھیے، اس میں اہل علم کے عظیم لیکچرز ہوتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں۔ یہ ایک منفرد اور یونیک چینل ہے، اسلامی چینل۔ اس کو دیکھیے، سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ اس کو عام کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔